بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ میرے پاس ایک بہت بڑی خبر ہے اور وہ میری انویسٹیگیٹو سٹوری ہے، اور میں آپ کو بڑی تفصیل سے بتاؤں گا کہ کس طریقے سے عثمان بزدار صاحب جو کہ وسیم اکرم پلس تھے عمران خان صاحب کے، انہوں نے پنجاب کو مطلب ہے کہ پنجاب میں جو تباہی پھیری گئی جس طریقے سے، اس کی جو سب سے بڑی وجہ تھی میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور وہ وجہ ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے ہینڈل کیا پنجاب کی بیوروکریسی کو، پولیس کو، اور آپ دیکھیے گا کہ کس طریقے سے، کس طرح، کس تواتر کے ساتھ اور کتنا جلدی جلدی لوگوں کو اہم ترین پوزیشنز کے اوپر ٹرانسفر کیا گیا، اور اتنی ٹرانسفر پوسٹنگ ہوئی کہ کسی بھی افسر کو موقع دیا ہی نہیں گیا کہ وہ کہیں ٹک کے، مطلب ہے کہ بہت ہی کم کسی کو موقع ملا کہ وہ ٹینیور پورا کرے، ورنہ ادروائز جو 3 سال کا ٹینیور ہوتا ہے، آپ کو پتا ہے گورنمنٹ سرونٹس کا کسی بھی ایک پوسٹ کے اگینسٹ 3 سالوں میں ایوریج اگر آپ نکالیں تو 6 6 7 7 8 8، میں ایوریج کی بات کر رہا ہوں، جو کی پوزیشنز ہیں ان کے اوپر لوگوں کو بدلا گیا، تو اس لحاظ سے کیسے کوئی سرو کر سکتا تھا۔ اور اب ظاہر ہے آپ کو وہ بھی ایک پتہ ہے کہ اس کے اوپر ایلیگیشن لگائے جا رہے ہیں مختلف، میں ان کے اوپر نہیں جاؤں گا کہ جی کس نے، اور وہ فرح بی بی کی بھی بات کی جا رہی ہے اور بھی لوگوں کی بات کی جا رہی ہے۔ میرے پاس اس قسم کا، میرے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے، نہ ہی میں کسی قسم کی مطلب ہے کہ اس پروپیگنڈے میں مطلب ہے کہ میں پارٹ بنوں گا اس پروپیگنڈے کا، لیکن میں آپ کو یہ ضرور بتاؤں گا کہ کس زیادتی، کتنی بڑی زیادتی کی گئی پنجاب کے ساتھ، پنجاب کی بیوروکریسی کے ساتھ، پنجاب کی پولیس کے ساتھ، اور یہ وہی مطلب ہے کہ اس بیوروکریسی اور پولیس کے ساتھ جس کے بارے میں عمران خان صاحب نے وعدہ کیا تھا کہ میں تو ان کو ڈی پولیٹیسائز کروں گا، غیر سیاسی کروں گا، بغیر اس کے کہ وہ غیر سیاسی ہوں، ان کو اتنا سیاست زدہ کر دیا گیا کہ جو سب سے بڑا صوبہ ہے اس کی جو بیوروکریسی ہے اس کی حالت بگاڑ دی گئی۔ اور اس میں ایک، ویسے میں آپ کو فیکٹ بتا دوں کہ جو سب سے زیادہ پوسٹنگ ٹرانسفرز ہوئیں وہ لاہور، گوجرانوالا، پاک پتن اور ڈیرہ غازی خان، یہ وہ 4 مطلب ہے کہ ڈویژنز ہیں جہاں پہ سب سے زیادہ پوسٹنگ ٹرانسفرز ہوئیں، لاہور، گوجرانوالا، پاک پتن اور ڈیرہ غازی خان۔ اب میں تھوڑی سی تفصیلات آپ کو بتا دوں۔ سب سے پہلے تو آپ کو پتا ہے کہ جو چیف سیکرٹری اور آئی جیز، 5 چیف سیکرٹریز 3.5 سال میں، 5 چیف سیکرٹریز اور 7 پولیس کے آفیسرز کو تبدیل کیا گیا۔ سب لوگوں کے نام میرے پاس ہیں، وہ پوری کی پوری ڈیٹیل ہے، وہ نام تو میں آپ سے شیئر نہیں کر سکتا، لیکن میں آپ کو ویسے ادروائز فیکٹس کچھ بتا دوں گا۔ ٹوٹل جو سول مطلب کی پوزیشن، سب سے اہم ترین پوزیشنز، وہ بے شک پروونشل سیکرٹریز کی ہوں، وہ ڈی جیز کی ہوں، وہ کمشنرز ہوں، وہ آر پی اوز ہوں، وہ سی پی اوز ہوں، جتنی اہم ترین پوزیشنز فیلڈ میں اور جو پنجاب کے جو سیکریٹریٹ میں ہیں، تمام کی تمام اگر پوزیشن کو دیکھا جائے تو ان کی تقریباً وہ 421 بنتی ہیں۔ ان 421 پوزیشن میں اس دوران 3.5 سالوں میں تقریباً کوئی 3,000 افسروں کو مطلب ہے کہ وہ ان کو بار بار لگایا گیا، ہٹایا گیا، لگایا گیا، ہٹایا گیا۔ اچھا، اب تھوڑا سا میں آپ کو تفصیل بتا دوں کہ جو صوبائی محکمے ہیں، جو ڈپارٹمنٹ، وفاقی حکومت میں ہم منسٹریز بولتے ہیں، صوبوں میں ان کو ڈپارٹمنٹ بولتے ہیں، 40 جو صوبائی محکمے ہیں ان میں 216 سیکٹریز کو تبدیل کیا گیا، اور کچھ ایسے بھی محکمے ہیں جن میں ان 3.5 سالوں میں 10 سیکٹریوں کو تبدیل کیا گیا۔ اب آپ بتائیں کہ 10 سیکٹری، ایک سیکٹری، اور جب تک ایک سرکاری افسر کو اپنے عہدے کے اوپر آپ 2-3 سال نہیں دیں گے تو وہ نہیں ڈیلیور کر سکتا، اور یہ بجائے اس کے 2-3 سال تو خواب کی بات تھی، اس دور میں 10 سیکٹریز کو بھی تبدیل کیا گیا محکموں میں۔ اور مطلب میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ جو ہے پنجاب کا، اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ، اس میں 10 سیکٹریوں کو تبدیل کیا گیا۔ ہائر ایجوکیشن اور ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ میں 9 سیکٹریوں کو تبدیل کیا گیا۔ مینجمنٹ اور پروفیشنل ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ، اریگیشن ڈپارٹمنٹ، فارسٹری، وائلڈ لائف اور فشریز ڈپارٹمنٹ، اوقاف اور مذہبی امور ڈپارٹمنٹ میں ہر ایک میں 8 سیکٹریوں کو تبدیل کیا گیا۔ اب مجھے بتائیں کیسے کوئی محکمہ کام کر سکتا تھا، کیسے کوئی صوبہ کام کر سکتا تھا۔ اچھا، اسی طرح جو کسی بھی وزارت میں کم از کم جو سیکٹریز تبدیل کیے گئے ان 3.5 سالوں میں وہ 3 ہیں۔ اچھا، اسی لحاظ سے آپ دیکھ لیں کہ جب آپ پالیسی میکنگ کی بات کرتے ہیں، سیکریٹریٹ کی بات جب آپ کرتے ہیں، تو سب سے امپورٹنٹ ڈپارٹمنٹس ہی ہوتے ہیں۔ سیکٹریز اور ڈپارٹمنٹس اصل میں پالیسیز بناتے ہیں، امپلیمنٹ کرتے ہیں، یہ سب کچھ کرتے ہیں۔ اچھا، فیلڈ پوزیشن میں آپ کو بتایا کہ کمشنرز بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں، آر پی اوز، سی پی اوز۔ اب وہ میں تھوڑا سا آپ کو اس میں بتا دوں کہ وہ بھی ذرا حال آپ سن لیجئے۔ اچھا، 10 ڈویژنز ہیں آپ کو بتایا پنجاب میں، تو ان میں 57 کمشنرز کو تبدیل کیا گیا۔ 10 ڈویژن میں 57 ڈویژنز کو، کمشنرز کو تبدیل کیا گیا، اور اوسطاً ہر ڈویژن میں 3.5 سال کے دوران
تقریباً 6 کمشنرز تبدیل ہوئے. لاہور، گجرانوالہ، ڈیرہ غازی خان اور صاحبال وہ ڈویژن ہے جہاں سب سے زیادہ مرتبہ کمشنرز کا تبادلہ کیا گیا. ان ڈویژن میں سے ہر ایک میں 7 کمشنرز کو تبدیل کیا گیا. 7 کمشنرز کو ایک ڈویژن میں تبدیل کیا گیا. اچھا، صوبے کے جو 36 اضلاع ہیں، جو ڈسٹرکٹس ہیں، ان میں بزدار حکومت نے 3.5 سال میں تقریباً 198 ڈپٹی کمشنرز کو تبدیل کیا. اچھا، یہ جو اوسط بنتی ہے وہ تقریباً 5.5 6 ڈپٹی کمشنر سمجھ لیں کہ آپ ایک ضلع میں تبدیل ہوئے. اور ڈیرہ غازی خان اور گجرانوالہ 2 ایسے ضلع ہیں جن میں سب سے زیادہ ڈپٹی کمشنرز کو تبدیل کیا گیا، اور ہر ایک ضلع میں 8 ڈپٹی کمشنرز تبدیل ہوئے. اچھا، میاں والی اور لاہور میں بھی اتنے جو ہیں وہ ڈپٹی کمشنر کا تبادلہ نہیں ہوا جتنا ڈی جی خان اور گجرانوالہ میں ہوا. چکوال، ملتان اور خانیوال وہ 3 اضلاع ہیں جہاں کم سے کم ڈی سیز ڈپٹی کمشنرز کو تبدیل کیا گیا. اچھا، ان میں سب میں 3 مطلب ڈپٹی کمشنرز کو تبدیل کیا گیا، جو کہ حالانکہ میں نے جیسے کہ آپ کو بتایا کہ کم از کم 3 سال کا ٹینر ہوتا ہے. میں آپ کو اس میں ایک اور بات ابھی بتا دوں تھوڑا سا کہ دیکھیں، اس میں جب یہ لوگ اس میں بڑا امپورٹنٹ، ایک تو پالیسی یہ ہے کہ 3 سال کا ٹینیور ہونا چاہیے، اور اس کے علاوہ نہ صرف 3 سال کا ٹینیور ہونا چاہیے بلکہ سپریم کورٹ نے ایک انیتا تراب کیس جو تھا، بڑا ہسٹورک کیس تھا، اس میں یہ فیصلہ کیا تھا. اور اس وقت جسٹس جو بعد میں چیف جسٹس بھی بن گئے تھے، بڑے محترم، بڑے ریپیوٹیڈ جسٹس جواد خواجہ صاحب، انہوں نے ایک ججمنٹ دی تھی، اور اس میں انہوں نے گائیڈ لائنز طے کر دی تھی کہ کوئی بھی کسی بھی افسر کو آپ 3 سال سے پہلے تبدیل نہیں کر سکتے. اور وہ 3 سال سے پہلے اگر تبدیل کسی کو کریں گے تو آپ رائٹنگ میں ریزن لکھیں گے فائل میں کہ کیوں تبدیل کیا گیا. اور وہ مطلب ہے کہ وائلیشن ہوگی اگر آپ پہلے تبدیل کریں. تو یہ جتنی بھی ٹرانسفرز ہوئیں، ہارڈلی کسی ایک آدھ کیس میں، مجھے نہیں پتا ایکسیپشن ہو، کسی کیس میں یہ ریزن نہیں لکھے گئے. سو یہ جتنی کی جتنی تھی یہ سب وائلیشنز تھی، تمام کی تمام وائلیشنز تھی. اس کے اوپر یہ سپریم کورٹ کے ججمنٹ کی خلاف ورزی تھی، یہ جو پالیسی ہے گورنمنٹ کی پالیسی اس کی خلاف ورزی تھی، یہ جو ٹینیور کا جو قانون ہے جو اس کی مطلب خلاف ورزی تھی. لیکن انفارچونیٹلی ان سے کسی نے باز پرس نہیں کی، عثمان بزدار صاحب سے کسی نے باز پرس پنجاب گورنمنٹ سے نہیں کی. سو موٹوز لیے جانے چاہیے تھے، ظاہر ہے کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی اپنی ججمنٹ کی وائلیشن ہو رہی تھی، اور کلیئر کٹ ججمنٹ کی وائلیشن، اور بہت بڑی وائلیشن ہو رہی تھی. لیکن انفارچونیٹلی یہ نہیں، اس طرح کا کام نہیں ہو سکا. اچھا، میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ جو بہت زیادہ پوسٹنگ ٹرانسفرز ہوئیں، مطلب ہے کہ سول میں، جیسے میں نے آپ کو بتایا کمشنر، ڈپٹی کمشنر، سیکٹریز اور ڈی جیز کی بھی بہت بڑی تعداد میں ہوئی. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں کہ جو پولیس کے افسران ہیں وہاں پہ بہت زیادہ تبدیلیاں ہوئیں، اور 1900 تقریباً سینئر پولیس افسران جو ہے نا، 1900 افسران جو ہے، مطلب ڈی آئی جی جو ہیں، وہ ریجنل پولیس آر پی او جن کو بولتے ہیں، ریجنل پولیس آفیسرز، سٹی پولیس آفیسرز، ڈی پی اوز اور ایس ڈی پی اوز کا تبادلہ ہوا 1900 لوگوں کا، مطلب افسران کا. سو آپ دیکھ لیں کہ جیسے وہ میوزیکل چیئر کا گیم آپ نے دیکھا ہوگا، یعنی پنجاب کی بیوروکریسی کو میوزیکل چیئر جیسے گیم کھیلی جاتی ہے نا، اس طرح کے حالات بنا دیے گئے کہ ان کو کہیں پہ یہ اجازت نہیں دی گئی کسی کو کہ جی آپ کسی کو وہاں پہ ایک کسی عہدے کے اوپر آپ ٹکنے دیں، اور وہاں پہ تاکہ وہ بیٹھ کے کوئی امپلیمنٹ کرے، کوئی سمجھے، اس علاقے کو سمجھے. ابھی کوئی سمجھتا نہیں تھا. ہفتوں میں بھی میں آپ کو بتاؤں ٹرانسفر ہوئیں، مہینوں میں بھی ہوئیں، سال تو وہ خوش قسمت لوگ تھے جن کی فرض کریں 1 سال 2 سال جن کو ٹکنے کی اجازت دی گئی، حالانکہ وہ بھی وائلیشن تھی، جیسے کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، قانون کی، قاعدے کی، اور اسی طریقے سے سپریم کورٹ آف پاکستان کی کلیئر کٹ ججمنٹ کی. اور وہ ججمنٹ بہت دفعہ میں آپ کو بتاؤں کورٹ ہوئی، وہ بہت ہسٹورک ججمنٹ تھی، اور شاید 2011 یا 12 میں مطلب ہے کہ وہ بھی ایک سو موٹو کے نتیجے میں اس کیس کو سنا گیا اور وہ بنائی گئی. لیکن انفارچونیٹلی اس کے اوپر عمل نہیں ہوا. سب کے سب میں آپ کو بتا دوں کہ میرے پاس ایک تمام افسران کے نام شامل ہیں، ان کی ڈیٹس ہیں کہ جی کس ڈیٹ کو کب کوئی اپوائنٹ ہوا، کس ڈیٹ کو کب کوئی رخصت ہوا. تو یہ سب کے سب. اچھا، اس میں ایک اور آپ کو بات بتا دوں کہ یہ جو فیلڈ مطلب ہے کہ حکومت تو آپ کو بتایا کہ لاہور میں ہوتی ہے، اور پھر اگر آپ فرض کریں میرا تعلق مری سے ہے تو مری میں
اب تو ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر بھی شاید وہاں پہ چلے گئے ہیں، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر، اسسٹنٹ کمشنرز، اور اسی طریقے سے اے ایس پی وغیرہ، یہ ان کی وائٹل پوزیشنز ہوتی ہیں. اور پھر وہاں پہ جو لوگ ہوتے ہیں اس علاقے کے لوگ، کوئی بھی آپ کا ضلع ہو، کوئی بھی تحصیل ہو، کسی بھی جگہ سے آپ کا تعلق ہو، تو اگر وہ وہاں پہ قائم رہیں گے کچھ عرصہ، تو وہ اس علاقے کو وہی بات سمجھیں گے. لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے ان سے ایک تو پوچھ گچھ ہونی چاہیے، وہ تو پوچھ گچھ ہو ہی نہیں سکتی، ہوئی ہی نہیں. وہاں پہ تو انفارچونیٹلی بزدار صاحب کی حکومت میں ایم این ایز، ایم پی ایز، سیاسی لوگوں کے اور جو دوسرے انفلوئنشل لوگ ہیں ان کے کہنے کے اوپر اگر کوئی ناراض ہو گیا تو لوگوں کے بغیر کسی، یعنی کہ صرف ناراضگی کی بنیاد کے اوپر یہ نہیں دیکھا گیا کہ جائز ہوا ناجائز ہوا، لوگوں کی افسران کی ٹرانسفر کی جاتی رہی. سو میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے علاقے میں فرض کریں، میرا خیال ہے مری میں شاید 10 اسسٹنٹ کمشنرز کو ان 3.5 سالوں میں تبدیل کیا گیا. ایسے بھی اسسٹنٹ کمشنرز ہیں پنجاب میں جن کو 11 12 اسسٹنٹ کمشنرز ان 3.5 سالوں میں تبدیل ہوئے. تو یہ کس قسم کا یہ مذاق تھا پنجاب کے ساتھ، یہ کس قسم کا. اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ سب سے بڑی زیادتی، اگر آپ نے کسی ملک کو چلانا ہے، اگر آپ نے کسی بھی جگہ ڈیلیور کرنا ہے، پرفارمنس دینی ہے، تو اس کے لیے بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ آپ کی بیوروکریسی جو ہے وہ صحیح طریقے سے کام کرے، اور اس کو آپ سیاسی بنیادوں کے اوپر اس کو ہینڈل نہ کریں. اس کو جو بیرونی جو انفلوئنس ہوتے ہیں، ایکسٹرنل انفلوئنس جس کو بولتے ہیں، اس کی بنیاد کے اوپر ان کی پوسٹنگ ٹرانسفر نہیں ہونی چاہیے. لیکن ہر قسم کی یہ بربادی ہم نے انفارچونیٹلی ہم نے یہ ساری کی ساری خرابیاں پنجاب میں دیکھی. اور آج پنجاب کے اتنے برے حالات ہوئے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. اور اس دوران بھی جن لوگوں کی انٹریکشن رہی، جن لوگوں کا ظاہر اس صوبے سے تعلق رہا، اتنے خراب حالات تھے کہ کوئی اندازہ نہیں کر سکتا. گورنمنٹ نام کی کوئی چیز آپ کو نظر نہیں آتی تھی، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہی تھی کہ بالکل بیوروکریسی کو تباہ و برباد کر دیا گیا تھا. تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. جزاک اللہ. السلام علیکم.